اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے قبیلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو عزت دار ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے بظاہر، ان کے ساتھ کر دیتے تھے۔ نبی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو غلاظت کفر کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بتایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے داماد اور آپ کی دختر یعنی بیٹی کو میں نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسے مقدس صحابہ یا صحابیات جنہوں نے 2 ہجرتیں کی یعنی حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، ان کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ عبداللہ جب قریب 6 برس کی عمر کو پہنچے یعنی حضرت رقیہ کے صاحبزادے، تو ان کی آنکھ میں ایک مرغے نے ٹھونگ لگا کر زخمی کر دیا۔ موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ کے وہاں تشریف لے گئے تو حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادیوں کے حالات زندگی سے متعلق۔ آج ذکر ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کا نام رقیہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ دوسری صاحبزادی ہیں۔ والدہ آپ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 برس چھوٹی تھیں۔ حضرت رقیہ نے اپنے مشفق اور مہربان ماں باپ کے آغوش میں تربیت پائی، جس کا اثر آپ کی آنے والی زندگی پر مرتب ہوا، آپ کی آنے والی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے قبیلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو عزت دار ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے بظاہر، ان کے ساتھ کر دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بچی حضرت رقیہ اور اپنی ایک اور صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا۔ یہ صرف انتصاب تھا، یعنی نکاح کیا گیا تھا، رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ پھر دین اسلام کا دور شروع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، وحی نازل ہونے لگی، پیغام توحید نازل ہوا، اور اسی زمرے میں، اسی لائن میں سورہ ابو لہب کے حق میں، جو اسلام دشمنی کا جذبہ اپنے اندر رکھتا تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی، تو کفار مکہ کی عداوت اہل اسلام کے لیے مزید بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ وہ حدود اخلاق کو بھی پار کر گئے۔ میں نے بتایا تھا حضرت زینب پر جس طرح سے ظلم کیا گیا تھا، لوگوں نے، خود ابو لہب نے اپنے دونوں لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ اگر تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم کو منہ نہ لگاؤں گا اور تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو جبراً طلاق دلا دیا گیا، بے قصور صاحبزادیوں کو بلا وجہ طلاق دلا دیا گیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اخلاقی حس رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی خاتون کو بلا وجہ طلاق دے دیا جائے تو فطری طور پر اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلا دیا، اور انہوں نے طلاق دے دیا۔ اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو غلاظت کفر کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے انہوں نے طلاق دیا، اور پھر ان کا نکاح حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ مکہ شریف میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت عثمان بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہوئے۔ اور یہ بھی بات مسلمات میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین، 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان غنی کے مناقب میں سے، اس جوڑے کے مناقب کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو غلاظت کفر سے بچایا، اور ایسے شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا جب قریش کی عورتیں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کو دیکھتی تو کہتی کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا اس زمین پر دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاوند عثمان کا ہے، یعنی ان کے شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ اسلام کا یہ ابتدائی دور تھا اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے دباؤ اور مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ نے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا، اور یہ نبوت کے یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال جب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خیر و عافیت بہت دنوں تک اپنی بیٹی کی نہ مل سکی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اس تعلق سے پریشان ہوئے۔ اسی دوران قریش کی ایک عورت حبشہ کے علاقے سے لوٹی، مکہ شریف پہنچی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ہجرت کرنے والے اصحاب کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے داماد اور آپ کی دختر یعنی بیٹی کو میں نے دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیسی حالت پر دیکھا، تو اس نے ذکر کیا کہ عثمان غنی اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، یہ دعائیہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی ہو، مددگار ہو۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت اس مبارک سفر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہرحال مہاجرین حبشہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں نے ایک مدت حبشہ میں گزارنے کے بعد دوبارہ مکہ شریف واپس پلٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ شریف مدینہ طیبہ واپس لوٹے، یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر جو لوگ حبشہ میں تھے وہ اپنے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف لوٹ آئے۔ بہرحال ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ کو دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہے اور حضرت رقیہ کو بھی دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہے۔ ایسے مقدس صحابہ یا صحابیات جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، ان کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی ان مبارک صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں۔ بہرحال یہاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادوں کا ذکر کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ حبشہ میں ان کے یہاں ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد ان کا دوسرا بچہ حبشہ ہی میں پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بہرحال اپنے والدین کے ساتھ نواسے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ شریف پہنچے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ عبداللہ جب قریب 6 برس کی عمر کو پہنچے، یعنی حضرت رقیہ کے صاحبزادے، تو ان کی آنکھ میں ایک مرغے نے ٹھونگ لگا کر زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ سوج گیا اور اسی زخم کی وجہ سے آپ انتقال فرما گئے۔ بہرحال اپنی والدہ کے بعد تقریباً جمادی الاولیٰ 4 ہجری مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بڑے غمزدہ ہوئے نواسے کے انتقال کے موقع پر، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحیم و شفیق بندوں پر رحم فرماتا ہے، یعنی رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھی، پھر دفن کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی اپنے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے، اور اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حزن و ملال کے بعد بھی، غم کے بعد بھی، ظاہری غم کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے اپنی باندی
عیاش کو عنایت فرمائی، بھیجی، جو خانگی امور میں، گھر کے کام کاج میں حضرت رقیہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے یہاں بعض اوقات تشریف لے جاتے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ کے وہاں تشریف لے گئے تو حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دھل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اور اس نبی علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہر بیوی کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی، اپنے خاوند یعنی شوہر عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ عثمان میرے صحابہ میں میرے اخلاق سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی ان کے اخلاق جو ہیں وہ میرے اخلاق کی طرح ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دی کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ مدینہ طیبہ میں اقامت یعنی رہنے کے دوران تقریباً 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ اتفاقاً بیمار پڑ گئیں۔ ادھر غزوہ بدر کی تیاری چل رہی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام اس غزوے میں شمولیت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان کو حضور نے ارشاد فرمایا، رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینہ میں ٹھہریں، مقیم رہیں۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو مدینہ شریف میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس حالت کے باوجود حضرت عثمان غنی فرما رہے تھے، ان کا تقاضا تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت سے بہرمند ہونا چاہتا ہوں۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بتایا تھا کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ کہا کہ آپ کے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ہے، اور غنائم میں یعنی مال غنیمت میں سے حصہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں حضرت رقیہ کے پاس ٹھہرے رہے، اور جنگ بدر کا واقعہ 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ادھر حضرت رقیہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے کفن و دفن کی تیاری کی گئی، اور یہ تمام امور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر، خوشخبری لے کر جب زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے والے حضرات تھے، وہ اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے 17 مہینے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور بعض علماء نے کہا کہ ہجرت کو 1 سال اور 10 مہینے گزرے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ امید کرتے ہیں کہ سیریز کے ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے، اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے سیریز کے ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اسے ضرور ارسال کریں، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔